وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی گروپ میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جی قاری صاحب۔ ماشاء اللہ، آپ کی تقریریں بھی ٹھیک ہو گئی۔ جی ماشاء اللہ قاری صاحب، زبردست ہوئی ماشاء اللہ۔ چلیں، گروپ کے اندر کوئی نعت پڑھے گی کہ ادھر سے ہم پڑھیں؟ جی قاری صاحب۔ جی پڑھے۔ قاری صاحب میں آئیکہ پڑھتی ہوں۔ چلیں آپ پڑھیں۔ باراں ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھدا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بالرفیق الاسی۔ عائشہ نے ہاتھ چکے او منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں تم دے دے شفاواں، پر حکم میرے اللہ والا ڈلنے نہیں والا سی، پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ ہتھاں وچ ہتھ آگے نور الہدا دے، نی بس کر دے عائشہ نی بس کر ہوں میرا ویلے، نی بس کر صدیقہ ویلے لنگ گے دعا دے، پر حکم میرے اللہ والا پورا ہونے والا سی، پڑھدا محمد پیارا اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ ماشاء بہت کمال کر دی آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی پڑھی ہے۔ اچھا، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اس جو سنڈے آ رہا ہے نا اتوار کو، آپ کا پروگرام نا ادھر رکھ لیں جامعہ میں، آپ آ جائیں اور دوسری بچیاں بھی آ جائیں گی جو قریب کی رہنے والی ہیں گروپ میں جو پڑھ رہی ہیں، تو ادھر جلسہ ہو جائے، بیان ہو جائے آپ کا۔ السلام علیکم۔ چلیں ٹھیک ہے صاحب۔ جی ملک صاحب، نہیں ملک صاحب کلاس پڑھا رہے ہیں آن لائن۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے کر سب کر لیتے ہیں۔ دیکھ لینا پھر، پکے رہنا ہے آپ نے۔ اچھا کر سب۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ بناتے ہیں پروگرام۔ ٹھیک ہے شروع کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ براء علیہ بن عازب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال یأتیہ ملکان فیجلسانہ، آپ نے فرمایا آتے ہیں اس میت کے پاس دو فرشتے، آ کر اسے بٹھا لیتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، اس کے لیے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔
فیقولان لہ ما دینک کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ فیقول دینی وہ الاسلام کہتا ہے میرا دین اسلام۔ یہ مومن کہتا ہے۔ فیقولان لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر نبی بنا کے بھیجا گیا؟ فیقول هو رسول اللہ وہ کہتا ہے وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقولان لہ وما یدریک تجھے کیسے پتہ ہے؟ فیقول قرأت کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اللہ کی کتاب پڑھی فآمنت بہ پس میں ایمان لایا اس کے ساتھ وصدقت اور تصدیق کی میں نے اور تصدیق کی۔ جس نے آنا ہوتا ہے نا وہ پہلے آ جائے، کلاس شروع ہونے سے پہلے، دوران کلاس نہ کوئی آئے۔ ہاں جی فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ٹھیک ہے، الآیہ چلے۔ قال فینادی مناد من السماء پکارتا ہے پکارنے والا آسمان سے، ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنۃ اس کے لیے بستر بچھاؤ جنت کا، والبسوہ من الجنۃ اور لباس بناؤ وافتحوا لہ جنت کا، وفتح له بابا، الی الجنۃ اور کھول دو ایک دروازہ طرف جنت جنت کی، کی فیفتح لہ کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ قال فیاتیہ من روحہا اور وطیبہ میں آتے ہیں اس کے پاس رو، قرآن میں آتا ہے سو واقعہ میں فروح و ریحان، رو میں نا اس کی ہوا، ہوا ٹھنڈی ہوا، وطیبہا اور اس کی خوشبو، ویفسح لہ فیہا مد بصرہ اور وسیع کر دی جاتی ہے اس کے لیے اس کی نظر کی لمبائی کے مطابق، جہاں تک یہ نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر فراخ کر دی جاتی ہے۔ واما الکافر فذکر موتہ اور کافر رہا کافر، آپ نے ذکر کی اس کی موت، قال ویعاد روحہ فی جسدہ لٹا واپس کر دی جاتی ہے اس کی روح اس کے جسم میں، ویاتیہ ملکان آتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے، فیجلسانہ اس کو بٹھاتے ہیں فیقولان اور کہتے ہیں من ربک تیرا رب کون ہے؟ فیقول ہا ہا لا وہ ادری کہتا ہے ہا ہا ہائے ہائے میں نہیں جانتا، لا ادری۔ فیقولان لہ ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ فیقول ہا ہا لا ادری ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول ہا ہا لا ادری وہی جواب ہا ہا لا ادری۔ فینادی مناد من السماء ان کذب فافرشوہ آسمان سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے اس نے جھوٹ بولا، ان کذبا، فافرشوہ من النار ٹھیک ہے، والبسوہ من النار یا ترجمہ سکھاتا ہے نا، ہاں جی ٹھیک ہے، وفتحوا لہ بابا کھول دو اس کے لیے دروازے الی کھول النار دیا جاتا ہے۔ قال فیاتیہ من حرہا وسمومہا ہر ریا میں نا گرمی، سموم میں نا گرم ہوا، قرآن میں آتا ہے نا فی سموم و حمیم، وہ سموم ہے، قال ویضیق علیہ قبرہ تنگ کر دی جاتی ہے اس پر اس کی قبر، حتی تختلف فیہ اضلاعہ یہاں تک کہ مختلف ہو جاتی ہے اس میں اس کی پسلیاں، ثم یقیض لہ اعمی اصم پھر مقرر مسلط کر دیا جاتا ہے اس کے لیے آما اندھا فرشتہ، اسم و بہرا، معہ مرزبۃ من حدید نہ سنے اور نہ دیکھے، اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہتھوڑا لوہے کا، مرزبۃ من حدید، لو ضرب بہا جبل اگر مارا جائے اس کے ساتھ پہاڑ، لو ضرب فعل مجہول، بہا جار مجرور متعلق، جبل نائب فاعل، لصار ترابا اگر پہاڑ مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اللہ اتنا بڑا تھوڑا، فیضربہ بہا ضربۃ وہ مارتا ہے اس کے ساتھ مارنا، یسمعها کون مارتا ہے؟ وہ اندھا فرشتہ بولا، ما بین المشرق والمغرب الا الثقلین سوائے سنتے ہیں درمیان مشرق و مغرب کے سوائے دو مخلوقوں کے، ثقلین یعنی سوائے جن و انس کے، ٹھیک ہے، ہاں جی، فیسیر ترابا تو وہ ہو جاتا ہے مٹی، کون؟ میت، ثم یعاد فیہ الروح پھر واپس کر دی جاتی ہے اس میں روح، رواہ احمد و ابو داؤد۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ پوچھ سکتی ہو، جی آگے چلیں۔ وعن عثمان انہ کان اذا وقف علی قبر بکا جی آپ پڑھ لیں، ضرور پڑھیں۔ عن عثمان انه كان اذا وقف
على قبر جناب عثمان جب ٹھہرتے کسی قبر پر بکا رونے لگتے حتى يبل لحيته یہاں تک کہ تر کر لیتے اپنی داڑھی کو. وقيل له تذكر الجنة والنار ان کے لیے کہا گیا تم یاد کرتے ہو جنت اور جہنم کو. فلا تبکی من ھذا، تو روتے نہیں ہو اور روتے ہو اس کو یاد کر کے، فقال ان رسول یعنی الله قبر کو یاد صلى کر کے. الله عليه وسلم عثمان نے کہا بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان القبر اول پڑھے نا منزل من منازل الاخر اور میں قبر پہلی گھاٹی ہے آخرت کی گھاٹیوں میں سے. فإن نجا منه اگر کامیاب ہو گیا اس سے فما بعده أيسر تو جو اس کے بعد ہیں فما بعده أيسر جو اس کے بعد ہیں وہ زیادہ آسان ہیں، یعنی بعد والی گھاٹی. وإن لم ينجه منه وإن لم فما بعده وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر نہ نجات پائے اس سے أشد منه جو اس کے بعد ہے وہ زیادہ سخت ہے اس سے. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قطو منظرا قط نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر کبھی بھی. مطالعہ کر کے آیا کرے نا. الا والقبر إلا والقبر أفزع منه مگر قبر زیادہ گھبرا دینے والی ہے اس سے، یعنی زیادہ گھبرا دینے والا منظر قبر کا ہے. رواہ الترمذی و ابن ماجہ. وابن ماجہ روایت کے اس کو ترمذی نے ابن ماجہ نے وقال الترمذی ھذا حدیث قال الترمذي ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے. حسن غریب ہے. ٹھیک ہے آگے چلے. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت دوبارہ پڑھنا وان ہو وعنہ قال کان النبی صلی قال اللہ علیہ وسلم کان النبی وہ کہتے ہیں کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت جب فارغ ہوتے میت کے دفن کرنے سے وقف علیہ فقال وقف علیہ قبر پہ کھڑے ہو جاتے استغفروا لاخیکم اور آپ فرماتے تم استغفار کرو یا مغفرت طلب کرو اپنے بھائی کے لیے. ثم صلوا له ثم سلو سال یسالو سے سل سلا سلو پھر سوال کرو اس کے لیے بالتثبیت ثابت قدمی کا. سوال کرو ثابت کر. فانه الان يسال اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میت دفن کر کے نا وہاں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اس کے لیے دعا کرو. اب اس کی آزمائش کا ٹائم آ گیا ہے، اب فرشتے آ گئے ہیں، اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. یعنی میت کو دفن کر کے تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے. رواہ داود. روایت کیا ابو داود نے وان ابی سعید رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلط علی الکافر لا یسلط البتہ مقرر کیے جاتے ہیں، مسلط کیے جاتے ہیں علی الکافر کافر پر فی قبرہ تسعۃ اس کی قبر میں 99 ازدہا 99 ازدہا سانپ تنحسہ لفظ چھوڑ رہے ہیں وتسعون تنینا تنحسہ تنسو و تلدغہ حتی تقوم الساعۃ. اس کو وہ ڈستے ہیں، نوچتے ہیں اور ڈستے ہیں قیامت تک. تنسو و تلدغہ حتی تقوم الساعۃ قیامت تک. لو ان تنینا اگر بے شک ایک ازدہا ایک سانپ تنین منہا نفخ فی الارض ان میں سے پھونک مار دے زمین میں ما انبتت خضرا تو نہ اگائے وہ کوئی سبزہ. ایک سب پھونک مار دے قیامت تک کوئی چیز نہ اگے. رواہ الدارمی روایت کس کو داروی نے وروت ترمذی وروت ترمذی نحوہ وقال 70 بدلا اور ترمذی نے کہا 70 99 کے بدلے
پیچھے کیا آیا تھا 99 سانپ، ترمذی میں حدیث کیا ہے 70 سانپ 70 کو تھوڑے تھے نہیں، 70 ایک کی مان نہیں، یہ تو 70 ہیں بلکہ 99 ہیں۔ تسعۃ و تسعون۔ ٹھیک ہے، عبارت پوری پڑھ لے، تھوڑا پیچھے پڑھے۔ پڑھے اقرا پڑھو۔ حتیٰ تقوم الساعة لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرا رواه الدارمي وروى الترمذي نحوه وقال 70 بدل 99۔ ٹھیک ہو گیا۔ الفصل الثالث۔ اب آگے تیسری فصل۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ جابر کہتے ہیں ہم نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الی سعد بن معاذ طرف سعد بن معاذ کی، حین توفی فلما حین توفیہ، جب ان کی وفات ہوئی ہم گئے۔ فلما صلی علیہ رسول اللہ ٹھیک ہے، ووضع فی قبرہ جب رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا اور وہ رکھا گیا اپنی قبر پہ، وسوی علیہ سبح رسول اللہ وصلی علیہ، اور اس پہ اس نماز جنازہ پڑھی گئی سلیہ۔ سبح رسول اللہ، جب جنازہ پڑھے گا نا اور وہ دفن کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسبحنا طویلا، اور ہم نے بھی دیر تک سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ثم کبر فکبرنا فقیلا، فکبرنا طویلا، پھر آپ فقیلا، نے اللہ اکبر کہا اور ہم نے دیر تک اللہ اکبر کہا۔ یا رسول اللہ، پیچھے لفظ چھڑ گئی، ثم کبر فکبرنا فقیلا، فقیلا، یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لما سبحت ثم کبرت، آپ نے کیوں سبحان اللہ پڑھی، پھر آپ نے اللہ اکبر بھی کہا۔ فقال آپ نے فرمایا لقد تضايق على هذا العبد عبد لقد الصالح، تضايق على هذا العبد سارے تنگ ہو گئی اس نیک بندے پر، تضايق میں نا تضايق یا تضايق، تضارب یا تضارب، تنگ ہو گئی اس نیک بندے پر قبرہ اس کی قبر، حتی فرجہ اللہ یہاں عنہ، تک پھر اللہ نے کشادہ بھی کر دی، یکدم تنگ ہو گئی، اچانک وسیع ہو گئی۔ رواہ احمد۔ روایت کیا اس کو آمد، تنگ ہو گئی پھر وسیع ہو گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ حضرت سعد کے ساتھ زمین کی مٹی کو، قبر کو بھی پیار تھا، جب وہ آئے نا تو پیار کے ساتھ قبر انہیں آ ملی، ٹھیک ہے، پیار کے ساتھ، اللہ معاف کرے کوئی عذاب نہیں تھا، قبر نے پیار کیا ان کے ساتھ جیسے ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ شخص ہے کہ ہل گیا ان کی خاطر عرش، اور جدی موت تے رب دا عرش بھی کمب گیا۔ اللہ، وہ کون سی؟ سعد بن معاذ، وفتحت لہ ابواب اور ابوا، ابواب السماء اور کھول دے گی اس کے لیے آسمانوں کے دروازے، وشہدہ سبعون الفا من الملائکۃ، اور اس پہ جنازے، اس کے جنازے پہ آئے کتنے فرشتے؟ 70,000۔ اللہ، 70,000 فرشتے آئے حضرت سعد دا جنازہ پڑھن واسطے۔ ساڈے جنازہ تے 70 بندے نہیں ہوندے۔ لقد ضم ضمۃ فرمایا لقد ضم ضمۃ ثم فرج، فرجا، البتہ وہ دبایا گیا، اسے دبوچا گیا، دبوچا جانا، پھر کشادہ کیا گیا، یعنی زمین نے اسے دبوچا، عنہ جابر رواہ کے دن کٹیا زمین نے، قبر نے، رواہ النسائی، لفظ چھوڑ رہے ہیں۔ فرج عنہ رواہ ٹھیک النسائی۔ ہے، چلے آگے چلے۔ وعن اسماء بنت ایسے بکر، کریں، آپ نے جو حدیثیں پڑھنی ہوتی ہیں نا تو پہلے آپ وہ یاد کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا، اور آپ تقسیم کر لیا کریں، یہ میں نے پڑھنی ہے اور فلاں دی دوسری نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ پتہ چلے نا، ساری ایک حدیث نہ پڑھا کرو۔
وعن اسماء بنت ابی بکر اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت قام رسول اللہ صلی اللہ اس علیہ نے کہا کھڑے، اسماء جانتے ہیں کون ہے یہ اسماء؟ ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے چھوٹی؟ بڑی بیٹی، بڑی چھوٹی کا نام کیا تھا؟ وسلم عائشہ ہاں، چھوٹی کا نام تھا عائشہ۔ حضرت عائشہ نے کتنی عمر پائی؟ حضرت عائشہ نے عمر کتنی پائی؟ تقریباً 66 سال۔ کتنے سال؟ 66 سال۔ حضرت اسماء نے کتنی عمر پائی؟ ہاں اچھا یاد ہے آپ کو، کتنے عمر پائی اسماء نے؟ 100 سال۔ بڑی گل ہے بھائی، 100 سال عمر پائی اسماء نے۔ حضرت اسماء کی بڑی عمر تھی، اور 100 سال کی عمر میں ان کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا، 3.5 سال سے ٹوٹ جاندے رہے، اور ان کے وال کالے تھے، سیاہ وال، ایک وال سفید نہیں ہوا تھا، ایک دانت نہیں ٹوٹا تھا، ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھی، ان کے کان ٹھیک ہے، ان کی بصارت، ان کی سماعت میں ایک ذرہ جتنا بھی فرق نہیں آیا تھا 100 سال کی عمر میں۔ جی آگے چلے۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، خطیباً فذکر فتنۃ القبر آپ نے ذکر کیا قبر کے فتنے کا، التی یفتن فیہا المرء جس میں آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے۔ فلما ذکر ذالک جب آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا نا، کہ قبر میں بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑی مار پڑتی ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر کیا ہوا؟ فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجۃ، جب آپ نے اس کا ذکر کیا نا تو مسلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ زجہ میں نا، زجہ یزجو، پھوٹ پھوٹ کر رونا، چیخاں نکل گئیاں۔ رواہ البخاری روایت کیا اس کو بخاری نے، وزاد النسائی وزاد النسائی، نون پر زبر، اور زیادہ کیا نسائی نے، حالت بینی و بین ان افہم ان افہما، حیل ہو گیا میرے اور درمیان اس کے کہ میں سمجھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لوگ اتنا روئے کہ نبی تک میری آواز بھی نہ پہنچ سکی، کلام رسول اللہ صلی اللہ اس کے کہ میں سمجھوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بات، آپ کا کلام۔ فلما سکنت زجتهم جب تھم گیا ان کا رونا، قلت لرجل قریب سکنت فعل، زجہ تو مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر فاعل، جب تھم گیا ان کا رونا، قلت لرجل قریب منی قلت الرجل قریب، یہ قریب کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ یہ رجل کی صفت ہے، رجل موصوف، قریب صفت۔ میں نے کہا لرجل، لام جارہ ہے، یہ رجل پر جر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کسرہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا ایک آدمی کو جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، قلت لرجل قریب منی، ای بارک اللہ اے فیک، اے، ہم کہتے ہیں نا اے، یہ عربی کا لفظ ہے اے، ہیں جس کو جو یاوی یا، یعنی یہ یا کے معنی میں، اے بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ فیک ماذا قال رسول اللہ کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی آخر قولہ، آپ کی اپنے آخری کلام میں؟ لوگ بڑے روئے یار، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے آخر میں کیا فرمایا ہے؟ قال قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، اس نے کہا، آپ نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم آزمائے جاؤ گے اپنی قبروں میں، قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنہ کے قریب قریب، جیسے وہ فتنہ ہے نا بڑا فتنہ دجال ہے، ایسے قبر کا بھی فتنہ بہت بڑا ہے دجال کی طرح۔ جی چلے۔ عن جابر ان عن النبی جابر، عن جابر ان النبی صلی اللہ عن علیہ جابر، وسلم عن جابر ان النبی یہ شبد ہیں عن النبی حضرت جابر سے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل المیت، آپ نے فرمایا جب آدمی داخل کیا، جب میت داخل کی جاتی ہے، القبر اذا ادخل المیت القبر، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، ادخل فعل مجہول، المیت نائب فعل، القبر اس کا مفعول، فعل مجہول اپنے نائب فعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے۔ آگے چلیں۔
मुसिलत लहु शम्स बुस्सिरत लहु शम्सु इंद गुरूबिहा, तो दिखाया जाता है उसको सूरज पास अपने गुरूब होने के। क्या मतलब इसका? कि उसको ऐसे लगता है कि सूरज जा रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, ठीक है, असर की नमाज कज़ा हो रही है। इसका मतलब ये है सूरज क्यों उसको दिखाया जाता है गुरूब होने के करीब, इसमें क्या हिकमत है? इसमें बड़ी हिकमत है। गुरूब गरीब भी इसी से है कि अब तू अजनबी हो गया है, अब तेरे दुनिया से राब्ते कट गए हैं, अब तू परदेश में आ गया है, अब तेरा लंबा सफ़र शुरू हो गया है। या गुरूब इंदा गुरूबिहा, इसका ये मतलब है कि जैसे ये सूरज अपने गुरूब होने के करीब है, ऐसे ही तो भी दुनिया से आ गया है, अब तेरा आखिरी वक्त भी ख़त्म हो गया है। जो तेरा आखिरी वक्त था ना दुनिया में, अब वो भी ख़त्म हो गया है। जैसे ये सूरज गुरूब होने जा रहा है, ऐसे तेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो चुका है अल्लाह के बंदे। मुस्सिलत लहु शम्सु इंद गुरूबिहा। आगे फयजलिसु यमसहु ऐनैहि, वो बैठ कर आंखें मलने लगता है। यजलिसु यमसहु ऐनैहि, वो बैठ कर आंखें मलता है। सुता उठे है ना, आंखें मलता है, जिमें सुता सोया बंदा आंखें मलता है। फयकूलु, और कहता है दवानी दाऊनी दाऊनी उसल्ली मुसल्ली, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ूँ। और मेरी असर की नमाज जा रही है, अल्लाह के बंदो बाद में हिसाब ले लेना, ज़रा मुझे नमाज पढ़ने दो। सुभान अल्लाह, ये अहमियत है असर की नमाज की। रवाहु अबू दाऊद अबू माजा, इसको रवायत किया इब्ने माजा ने। अच्छा, जो नमाजी होगा, जो नमाज पढ़ेगा दुनिया में, उसे ही ये मौका मिलेगा ना कब्र में नमाज। वो ही कहेगा ना, भाई मेरी नमाज जा रही, मुझे नमाज पढ़ने दो। बेनमाज तो नहीं ना कहेगा, नहीं वो नहीं कहेगा। अल्लाह में नमाजी बनाए। जी चले चले। वान अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। काला जी, इन आपके ज़हन में कोई सवाल है तो बता सकती हो। ठीक है, आगे चले। काला इन्नल मय्यिता यसीरु इलल कब्री, आलमाया बेशक मैयत जाती है तरफ कब्र की, सारा यसीरो, फयुजलासुर रजुलु फी कब्रिही, आदमी बिठाया जाता है अपनी कब्र में, मिन गैरी फज़ाइन वला मशहूबिन, ना घबराया हुआ, ना डरा हुआ, ना घबराहट ना डर, कोई डर नहीं होनो कब्र च। सुम्मा युकालु लहू फिर उसके लिए कहा जाता है फीमा कुंता, हाँ फयकूलु फीमा कुंता, तो किस चीज़ में था और क्या अमल करता था, क्या तुम्हारा अकीदा था, ज़िंदगी कैसी गुजरी। फीमा कुंता, फयकूलु कुंतु फिल इस्लामी, वो कहता है मैं मुसलमान था। सुभान अल्लाह, मैं क्या था? मुसलमान। मैं मुसलमान था। फयकूलु मा हाज़र रजुलु, फ़यक़ूलु, फिर वो कहता है फरिश्ता, मा हाज़र रजुल, आगे पढ़े। फयकूलु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आदमी कौन है? वो मैयत कहता है ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु। और कब्र में भी अगर काम आना है तो रसूलुल्लाह ने काम आना है। और क़यामत के दिन किसने काम आना है? क्यों जी? नबी छोड़ देंगे, जवाब आदम नूह जवाब दे देंगे, इब्राहिम मूसा ईसा सब जवाब दे जाएंगे। हमारी बात वहाँ, हमारा दुख, हमारी परेशानी कौन सुनेगा? जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु। ये गद्दे नशीन सब भाग जाएंगे, ये पीर फ़कीर सब दौड़ जाएंगे। इनकी हैसियत क्या है? नबी जवाब दे रहे हैं, ये बेचारे कोई लोड़ नहीं, मुरीद नहीं है, नमाजा पढ़न दी, साढ़े को क्यों पर्दा करनी है? नमाजा ना पढ़िया कर, को 2 महीने बाद बकरा कला दिया कर, असी आपे तेनों लै जावांगे जन्नत च। अस्तगफिरुल्लाह। इन्होंने पहन के छितर नस जाएंगे। जाना बिल बैजिनाति मिन इंदिल्लाहि आप फसद्दक़ना, लाए हमारे पास बैयिनात अल्लाह की तरफ से, हमने मान लिया। फयुकालु लहू उसके लिए कहा जाता है हल रईत अल्लाह, और मोमिन तूने अल्लाह को देखा? अब बता रहा है कि मेरा रब अल्लाह है, देखा तूने अल्लाह को? फयकूलु मा यंबगी लि अहदिन अन यरल्लाह, वो कहेगा किसी एक के लिए लायक नहीं कि वो अपने रब को देखे। अल्लाह को कोई देख सकता है? किसने देखा था? फिर क्या हुआ उनके साथ? बेहोश बेहोश हो गए। अल्लाह को कोई देख नहीं सकता। हाँ, जन्नत में जन्नती देखेंगे अपने रब को।
دیکھیں گے نا ہاں جی جنت میں انشاءاللہ ہم ضرور اپنے اللہ کو دیکھیں گے. انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہمارے کہتے ہیں ہم ساڑھے وچ رب ہے. دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے بیچ میں رب ہے, ہمارے ساڑھے وچ رب ہے. یہ کوئی پنگی آتا ہے میرے وچ رب ہے, شرابی کہتا ہے میرے چ رب ہے, چرسی کہتا ہے میرے چ رب ہے, ملنگ کہتے ہیں میرے چ رب ہے. انہوں نے کہتے ہیں وجودیے, ایک فرقہ ہے وجودیوں کا, وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ہر شے وچ رب ہے, مولوی وچ رب ہے, پیر وچ رب ہے, فقیر وچ رب ہے. ہاں جی, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جانوراں وچ بھی رب ہے, بلی وچ رب ہے استغفر اللہ, بکری وچ رب ہے, بھیڑ وچ رب ہے. ہاں جی, میں کہنا جے رب ملنگ وچ تے ملنگ پٹاخا کیوں نہیں مار دے, یہ کیوں نہیں پٹ دے؟ یہ پہاڑ ٹوٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, تو ملنگا نوں ہوندا ہی کچھ نہیں, انہاں دے وچ رب ہے. اللہ ہمارے عقائد ٹھیک کر دے. آمین. جی آگے چلے. فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ. تو کھولا جاتا ہے اس کے لیے ایک روشن دان قبر میں قِبَلَ النَّارِ. آگ کی طرف. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا. وہ دیکھتا ہے, یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی. وہ دیکھتا ہے اس آگ کی طرف. يَهْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. اللہ کاٹ رہا ہے, کھا رہا ہے بعض کو. فَيُقَالُ لَهُ. اس کے لیے کہا جاتا ہے انظر إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ. دیکھ طرف اس کی جو اللہ نے, جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. اللہ کے بندے, اگر تو نیک عمل نہ کرتا تو تو نے جہنم میں جانا تھا. اب اللہ کا شکر کر, اللہ نے تجھے بچا لیا ہے. ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ. پھر کھولا جاتا اس کے لیے ایک روشن دان, قِبَلَ الْجَنَّةِ. یعنی سوراخ طرف جنت کی. فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا. وہ دیکھتا ہے اس کی رونق کی طرف, جنت دیاں 12 رونقاں وَمَا فِيهَا. اور جو کچھ اس میں ہے. فَيُقَالُ لَهُ. کہا جاتا ہے اس کے لیے هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِينِ. یہ ہے تیرا ٹھکانہ یقین پر. تجھے یقین تھا نا, اس لیے تو مشکات پڑھتا تھا, تم حدیثیں پڑھتی تھی, تمہیں یقین تھا کہ ایک دن ہماری ملاقات ہمارے رب کے ساتھ ہونی ہے. اب ملاقات ہو گئی, اللہ نے تجھے جنت دے دی. كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ. یقین جس پہ تو تھا, جس پہ تجھے موت آئی, آگے والے تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اور تجھے یقین تھا کہ تو اس پہ اٹھایا جائے گا اگر اللہ نے چاہا. وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ سُوءُ. اب آ گیا دوسرا, بٹھایا جاتا ہے برا آدمی قبر میں, پیڑا, سو گندا, فی قبرہ اپنی قبر میں فازیان گھبرایا ہوا, مشغوباً. فیقال له. فازیان گھبرایا ہوا, مشغوباً ڈرا ہوا. فیقال له فیما کنت. فیقول. کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ وہ کہتا ہے لا ادری. میں نہیں جانتا. فیقال له. اس کے لیے کہا جاتا ہے ما هذا الرجل. یہ آدمی کون ہے؟ فیقول سمعت الناس یقولون قولا. میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا, وہ کہتے تھے, میں نے بھی کہہ دیا. فقلته فیفرج له فرجة. تو کھول دیا جاتا ہے اس کے لیے ایک سوراخ روشن دان قبل الجنت. جنت کی طرف. پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے, فینظر الی وہ زہرتها. دیکھتا ہے اس کی رونق کی طرف وما فیہا. اور جو کچھ اس میں ہے. فیقال له. اس کے لیے کہا جاتا ہے انظر الی ما صرف اللہ. دیکھ بدبختہ طرف اس کی جس سے اللہ نے تجھے ہٹا لیا. اب بد نصیبہ تینوں آ ملنا سی, اے جنت تینوں ملنی سی, اے خبیثہ لعنتیا, کیوں تو پیڑے کم کیتے. ان کا ثم یفرج له فرجة. پھر کھولا جاتا ہے اس کے لیے ایک سوراخ روشن دان الی النار. اللہ طرف آگ کی. فینظر الیہا. وہ دیکھتا ہے اس کی طرف, یہتم بعضها بعضا. کھا رہا ہے بعض کو. فیقال له. اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک علی الشک. یہ ہے تیرا ٹھکانہ شک کی بنیاد پر. شک کردہ سے ہے نا, کتنے مرنا ہے, اہم مولوی گلاں کر دینے ہمیں چھڑ دینے, چل یہ ہے تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ. کنت وعلیہ مت. جس پہ تو تھا, جس پہ تو مرا, وعلیہ تبعث انشاء اللہ اور تعالی. جس پہ تو اٹھایا جائے گا اگر اللہ نے چاہا. رواہ ابن ماجہ. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا. جی باب ماشاءاللہ, باب مکمل. کل ہم پڑھیں گے باب الاعتصام بالکتاب و سنہ, کتاب و قرآن و سنت کے ساتھ پنجہ مارنا. اگر اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے, اگر زندگی ختم ہو گئی ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں.
تو پھر جنت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر زندہ رہے تو پھر کل یہاں بیٹھ کے پڑھیں گے. جتنی دیر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اور پڑھتے رہیں گے. جی گروپ کے اندر جو سن رہی ہو آپ بھی وعدہ کریں نا ہمارے ساتھ، جب تک اللہ نے اللہ نے زندہ رکھا آپ حدیث پڑھیں گی نا انشاءاللہ. لو ابھی اجازت جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذہن میں اگر کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیا کریں. اگر کوئی ذہن میں بات آئے، کوئی سوال آئے. ہمارے 5 باب مکمل ہو گئے ہیں، کل 6واں باب پڑھیں گے. لو جی بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.